آج قانون بن گیا ہے، انشاءاللہ اس قانون کا جو پہلا شکار ہوگا مرزا جہلمی، یہ بات سن لے، یا تو آج کے بعد اس ملک میں گرفتار ہوگا یا ملک سے فرار ہوگا، تیرے خلاف مقدمات کو درج کیا جائے گا۔ ہمارے سے انتظامیہ نے وعدہ کر لیا، ایس پی نے وعدہ کر لیا، پرچہ درج ہو جائے گا، لیکن اب صرف پرچہ درج نہیں ہونا چاہیے، مزید مقدمات درج نہیں ہونے چاہیے، بلکہ ان مقدمات میں اس کو گرفتار بھی کرنا چاہیے۔ اس بل کے پاس ہونے کے بعد اہل سنت کے علماء کرام بڑی خوشی منا رہے ہیں، چاہے وہ بریلویوں کے ڈاکٹر جلالی صاحب ہوں، مفتی حنیف قریشی صاحب ہوں، یا پھر دیوبندی اہل حدیث علماء کرام ہوں۔ لیکن دوسری طرف اہل تشیع علماء کرام اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ اب اس بل کا توہین رسالت، توہین مذہب کی طرح غلط استعمال کیا جائے گا، کیونکہ اس بل میں کہیں بھی توہین کی ڈیفینیشن کو ڈیفائن نہیں کیا گیا۔ خیر، اس پر تو سوشل میڈیا پر، مین میڈیا پر ڈیبیٹس ابھی بھی چل رہی ہیں، لیکن مفتی فضل حمدل صاحب جو کہ ایک سنی اسکالر ہیں، انہوں نے اہل تشیع کے اس مقدمے کی حمایت کی ہے۔ دوسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی ریاض شاہ صاحب نے انجینئر صاحب کی عفریت جن والے مسئلے پر تائید کر کے اسے بیان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ دو اور اعتراضات انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے پر کیے۔ مجھے وہ بھی معلوم ہے کہ عفریت کا معنی خبیث کس نے کیا، مجھے یہ بھی معلوم ہے آباسا کا معنی تیوری چڑھانا حضور کے لیے کس نے کیا، مجھے یہ بھی معلوم ہے حضور کے صحابہ نامرد ہیں، یہ کس نے کہا، مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے، لیکن چپ رہن دو، چپ کر میرے لیے جانیاں بولن دی، لیکن زیادہ تنگ کرو گے تو بچے پھر راز کھلیں گے۔ ریاض شاہ صاحب کی یہ ویڈیو آنی ہی تھی کہ اس کے بعد ڈاکٹر جلالی صاحب نے ان کے خلاف بیان دیا۔ کس نے عفریت کا معنی خبیث کیا ہم بتا دیں گے، یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ ہمیں مت چھیڑو، ہم پہ بتا دیں گے، دھمکی اعلیٰ حضرت کو دے رہا ہے، یعنی اس نے 3 لفظ بول کے معین کیا اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں لائیو کہہ رہا ہوں کہ تجھ میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ تو اعلیٰ حضرت کا نام لے کے یہ تنقید کرتا، لیکن تم چھپ نہیں سکے، اور ہم جو کئی سالوں سے تمہارے اندر بغض اعلیٰ حضرت دیکھ رہے تھے، بالآخر آج وہ بغض عیاں ہو گیا، اور میں اعلیٰ حضرت کی فکر کا چھوٹا سا سپاہی ہوں۔ تو بول کیا بولتا ہے، میں امام احمد رضا کا دفاع کر کے تجھے دکھاؤں گا۔ آپ سب کو میں یہاں پر ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ ریاض شاہ صاحب کے ان تینوں اعتراضات میں سے صرف پہلے اعتراض کو انجینئر صاحب گستاخی تصور کرتے ہیں، باقی 2 باتوں کو انجینئر صاحب بالکل بھی گستاخی تصور نہیں کرتے۔ تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پہ ساحل ادیم صاحب کی ایک ویڈیو بہت ہی وائرل ہو رہی ہے، جس میں وہ انجینئر صاحب کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ جس کو دیکھو بریلویوں کو، بریلویت کو توڑنے کے 100 آرگیومنٹس، دیوبندی کیوں غلط ہیں، اشرف علی نے رسول اللہ کیوں بولا، اشرفی نے، چشتی نے کیوں رسول اللہ بولا، سارے کے سارے پیش ہی کریں بیٹھ کے۔ آپ میں ان میں سے کوئی بھی جیت جائے آپ انفیریئر ہی رہیں گے، آپ انفیریئر ہی مریں گے۔ وہ بس صحیح تھا غلط تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، 2 بونوں کی لڑائی ہو، جیتنے والا بڑا نہیں ہو جاتا، بونا ہی رہتا، کیونکہ وہ سوچ ہی چھوٹی سی بات پہ لڑے، چھوٹی سی بات کو پتنگڑ بنایا ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ سر میں نے محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو بہت دیکھ لیا یہاں، یا کسی مفتی صاحب کی آپس میں لڑائیاں دیکھتا رہتا سو جاتا ہوں، اور تسلی سے آج اللہ کا نام سنتا رہا ہوں۔ دس از اے پرابلم۔ اللہ ان سب کی عمریں دراز کرے جو اللہ کے نام لینے کے لیے مائک پہ ہیں، اسپیشلی مرزا صاحب بھی۔ میں کسی کے خلاف یا حق میں نہیں، اس لیے میں اس لڑائی کی حق میں ہی نہیں ہوں۔ اسی ویڈیو میں انہوں نے جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے بھی گفتگو کی۔ انفیریورٹی کمپلیکس پیدائشی گفٹ ملا ہوا ہے ہمارے، انفیریورٹی کمپلیکس پاکستان کے اندر۔ اس کے ریاکشن میں کیا ہو رہا ہے؟ ریاکشن میں لوگ لبرلزم کی طرف موو کر رہے ہیں۔ اسلام سے دور بھاگنے کی اتنی سپیڈ کسی نے نہیں پکڑنی جتنی ایک پاکستانی گھر کے اندر۔ ظاہر ہے اسے نیچرل نارمل ریاکشن، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ غامدی صاحب کے فالوور اتنی کثیر تعداد میں کیوں ہوتے ہیں؟ ریاکشنری سائیکالوجی میں ہوتے ہیں۔ چوتھی اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی انجینئر صاحب سے یہ سوال کیا گیا کہ آپ کے تفسیر کے لیکچر بہت لیٹ آتے ہیں، پلیز آپ ایک ہفتے میں کم سے کم 2 لیکچرز اپلوڈ کرنے کی کوشش کیا کریں۔ کیونکہ قرآن کلاس ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے تو وہ ایک ہی اپلوڈ ہو سکتی ہے، 2 دفعہ تو نہیں ہو سکتی۔ وہ 2 دفعہ اس لیے شاید کہہ رہے ہوں گے کہ شاید ابھی پائپ لائن میں کچھ کلاسز پڑی ہوئی ہیں، وہ 3-4 کلاسز ہیں، وہ ہم نے اس لیے رکھی ہوئی ہیں کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے لیے۔ لیکن چونکہ قرآن کلاس بعد میں ریکارڈ ہوتی ہے تو بعض اوقات کوئی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے کے لیے آ گیا، جس طرح آپ کا دعوت حق پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، آج ایک اور پوڈ کاسٹ تھی وہ نہیں ہو سکی، تو اگر وہ لمبی ہو جاتی اور آپ کی بھی ہوتی تو آپ کی قرآن کلاس پھر ریکارڈنگ سے رہ جاتی، تو اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے ہم نے 3-4 کیوں میں لگائی ہوئی ہیں، لیکن کوشش ہم یہی کر رہے ہیں کہ ہم 10 دن کے اندر ایک کلاس اپلوڈ کر دیا کریں، لیکن آپ مزید کوشش کریں گے کہ ہم ہر ہفتے ایک کلاس اپلوڈ کرتے ہیں۔